مگر چوتھے امام نے کیسا صبر کیا، چاہتے ایک انگڑائی لیتے تو ہاتھوں کی ہتھکڑیاں زنجیریں الگ ہو جاتی، مگر چوتھے امام نے سن 61 ہجری میں شاید آج کے لیے ہمیں سبق سکھایا تھا کہ دیکھو ہم اپنے بابا کا غم نہ کر سکے اس لیے کہ قیدی بنا دیے گئے، تم لوگ تو اتنی زیادہ تعداد میں لائیو مجلس میں شریک ہوتے، اور اس وقت میڈیا کا زمانہ ہے، کون ایسا عزادار ہے جو گھر میں ہو اور مجلسیں نہ سن رہا؟ ہاں عزیزوں، محرم کی دوسری آ گئی، 28 رجب 60 ہجری کو حسین کا چھوٹا سا قافلہ مدینے سے رخصت ہوا کربلا کی طرف، 2 محرم 61 ہجری کو حسین کربلا پہنچ گئے۔ جب حسین کربلا پہنچے تو حسین کا زنجنہ ٹھہر گیا، چلتا ہوا گھوڑا رک گیا، امام نے دوسری سواری منگائی، تیسری سواری بدلی، چوتھی سواری بدلی، روایتیں موجود ہیں کتابوں میں، علماء نے لکھا ہے کہ 7 سواریاں جب امام حسین تبدیل کر چکے اور 7ویں سواری بھی آگے نہ بڑھی تو جناب عباس کو قریب بلایا، کہا بھیا یہاں کے رہنے والوں کو بلاؤ۔ دیکھیں امام وقت تھے حسین، سب کچھ جانتے تھے، امام کو علم غیب ہوتا ہے، مگر ساتھ میں جو اصحاب پہنچے تھے ان کو یقین کامل دلانے کرنے کے لیے رہنے والوں کو بلایا گیا۔ بنی اسد والے آئے، مولا نے سوال کیا، اے بھائیوں یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا؟ کسی نے کہا ارض نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا مولا اس کو ارض کربلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا نام آیا امام حسین زنجنے کی زین سے زمین پر تشریف لائے اور کہا عباس میری منزل آ گئی، خیموں کو لگا دیا جائے، محملوں سے بیویوں کو اتارا جائے۔ ابھی آپ مرثیہ سن رہے تھے، زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، آج 2 محرم ہے، جو زندہ رہے گا وہ اگلے سال اس مسائل کی روایت پہ گریہ کرے گا۔ تاریخ بتاتی ہے جناب عباس نے خیموں کا انتظام کیا، خیمے لگ گئے، جب خیمے ترتیب کے حساب سے لگا دیے تو بیویوں کو محملوں سے اتارا گیا ادب و احترام کے ساتھ، جیسے مدینے میں سوار کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ جناب فضہ کی سپردگی میں ہر بیوی خیمے میں جانے لگی، جب ساری بیویاں خیام میں آ گئیں تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب کسی ظالم نے آواز دی اے عباس حسین کے خیمے ترائی کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں، بس یہ سننا تھا، علی کے شیر کو غیظ آ گیا، نیام سے تلوار کو برہنہ کیا، میدان میں آ گئے، آواز دی کس میں اتنی ہمت ہے کہ جو عباس جیسے غلام کی زندگی میں آقا حسین کے خیمے ترائی کے کنارے سے ہٹائے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے یہ منظر دیکھا، امام حسین بڑی تیزی کے ساتھ بڑی تیز رفتار میں اس خیمے میں تشریف لائے کہ جس میں رسول کی بڑی نواسی، جس خیمے میں علی کی بڑی بیٹی، جس میں بطول کی لخت جگر زینب تشریف فرما تھی۔ ایک مرتبہ حسین خیمے میں آئے، امام وقت کے استقبال میں جناب زینب بلند ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بھیا کیا بات ہے، تمہارے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہے؟ کہا زینب قیامت آ گئی۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا عباس کو غیظ آ گیا۔ کہا کس بات پر؟ کہا کسی ظالم نے آواز دی ہے کہ حسین کے خیموں کو ترائی کے کنارے سے ہٹا لیا جائے، اس لیے عباس کو غیظ آ گیا۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، سنو عزاداروں، اگر تم آمادہ ہو کے ریا کرنے پہ تو برداشت نہ کرو گے۔ جناب زینب نے سر کو جھکایا اور ایک سوال کیا، بھیا حسین اگر عباس کو اس بات پر غیظ آیا ہے تو کیا برا ہو گیا؟ بس یہ سننا تھا۔ امام حسین تڑپ گئے، کہا زینب تمہیں مشکل کشا کی بیٹی سمجھ کے آیا ہوں، میری مشکل کو آسان کر دو۔ ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، اے مشکل کشا کے لال حسین، اے امام وقت بھیا حسین، تم پر کیا مشکل آ گئی ہے؟ کہ میری مرضی یہ نہیں ہے کہ خیمے یہیں پر رہیں، میری مرضی یہ ہے کہ ترائی سے ہٹا لیے جائیں۔ زینب نے سوال کیا، اے بھیا حسین زینب سے کیا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ امام حسین نے سر جھکا کے کہا، زینب اس وقت تم میری مدد کر سکتی ہو۔ کہا حسین تمہاری مدد کے لیے تو ہم نے مدینہ چھوڑ دیا، اے بھیا حسین
تمہاری مدد کے لیے، تمہارا ساتھ دینے کے لیے اپنا بیمار شوہر چھوڑ کے آئی ہوں، اے بھیا میں تمہارے کیا کام آ سکتی ہوں؟ کہا زینب بس اتنا کر لو کہ فضہ کو در قیام پر بھیج کے عباس کو خیمے میں واپس بلا لو، بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب نے رو کر فرمایا اے بھیا، اے میرے ماجائے حسین، یہ کام تو تم بھی کر سکتے ہو، اس لیے کہ عباس تمہاری اطاعت کرتا ہے، عباس تمہارا کہاں مانتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا کے جو کہا بس عزاداروں وہ سن لو اور ختم مجلس۔ تاریخ بتاتی ہے حسین نے سر کو جھکایا، کہا زینب غور سے میری بات سنو، جب ولید کے دربار میں مجھ سے بیعت کا سوال کیا گیا تو عباس نے تلوار کھینچ لی تھی، میں نے شانے پر ہاتھ رکھ کے عباس سے کہا تھا اے بھیا صبر کرو، میرے بابا نے تمہاری تمنا کربلا کے لیے کی ہے، میرا عباس چپ ہو گیا تھا۔ اے زینب وہ وقت یاد کرو کہ جب کوفے کے راستے میں قافلہ میں نے روکا تھا، مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی، عباس نے کہا تھا مولا کوفے جانے دو، میں نے یہی کہا تھا اے بھیا گھبراؤ نہ، تمہاری تمنا کربلا کے لیے میرے بابا نے کی ہے۔ عباس خاموش ہو گئے تھے۔ اے زینب وہ وقت یاد کرو جب امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی، عباس نے تلوار سے میان سے تلوار کھینچ لی تھی، میں نے یہی کہا تھا اے بھیا صبر کرو، تمہاری تمنا کربلا کے لیے علی مرتضیٰ نے کی ہے، میرا عباس خاموش ہو گیا تھا۔ اے زینب چوتھا مقام صبر عباس کا یہ تھا کہ جب حر نے تیرے حسین کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تو عباس کو غیظ آیا، تو میں نے شانہ تھام کے یہی کہا اے عباس صبر کرو، تمہاری تمنا میرے بابا نے کربلا کے لیے کی ہے۔ اے زینب اگر میں نے عباس کو اب روکا تو میرا عباس سر جھکا کے یہی کہے گا اے مولا میرے لیے تمنا میرے بابا نے کربلا کے لیے کی تھی، اب تو آپ کا عباس کربلا میں ہے، اے مولا اب عباس کو نہ روکا جائے۔ اے زینب میں عباس کو کوئی جواب نہ دے پاؤں گا۔ زینب سمجھ گئی، اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھا، قریب بلایا، آواز دیے فضہ آ جاؤ۔ جناب فضہ دوڑ کے قریب آئیں، کہا اے اماں فضہ جا کے در خیمہ پر جا کے عباس سے کہہ دو زینب نے بلایا ہے۔ جناب فضہ در قیام پر آئیں، آنے کے بعد پردے کو ہٹایا، ایک صدا پیش کی، اے علی کے شیر تمہیں علی کی بیٹی زینب نے یاد کیا ہے۔ ارے عباس کو اتنا غیظ آ چکا تھا کہ غیظ میں کانوں تک آواز نہ پہنچی۔ جناب فضہ مایوس ہو کے خیمے میں آئیں، آواز دیے شہزادی علی کا شیر بکھر چکا ہے، خیمے میں آنے کو راضی نہیں۔ ایک مرتبہ کا اماں فضہ ایک مرتبہ اور چلی جاؤ، بس ایک جملہ کہہ دینا کہ زینب نے کہا ہے، زینب نے کہا ہے اے عباس اگر بجلی کی طرح تم واپس خیمے میں نہ آئے تو زینب اپنے سر کے بال کھول دے گی، بس یہ سننا تھا۔ در قیام پر جناب فضہ آئی، اے علی کے شیر قیامت آنے والی ہے، خیمے میں آ جاؤ ورنہ تمہاری بڑی شہزادی اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دے گی۔ عباس کے کانوں میں صدا گئی، ایک مرتبہ تلوار کو جھکایا، زمین پر ایک خط کھینچا، ظالموں کی طرف دیکھ کے جملہ کہا۔ علی کے شیر نے فرمایا اے ظالموں غور سے میری بات سن لو، مجھے عباس ابن علی کہتے ہیں، جس کو اپنی زندگی پیاری ہو وہ اس خط کے اس پار رہنا، جسے موت پیاری ہو وہ خط کے اس پار آ جائے، یہ کہہ کے خیمے میں آئے۔ ایک مرتبہ در قیام پر پہنچے، کلمہ شہادت کی انگلی کو بلند کیا، آواز دی مولا عباس نے السلام علیکہ یا بنت امیر المومنین، اے امیر المومنین کی بیٹی آپ پر غلام کا سلام۔ ایک مرتبہ زینب دوڑ کے در خیمہ پر آئی، پردے کو ہٹا دیا، اس طرح ہاتھ پھیلا دیے جس طرح کوئی ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں ہو۔ ایک مرتبہ جناب عباس کو اجازت ملی، جناب عباس خیمے میں داخل ہوئے، جناب زینب پیچھے ہٹی، آواز دی میرے بھائی اور آگے آ جاؤ، علی کے شیر اور قریب آ جاؤ۔
جب جناب عباس خیمے میں نزدیک آ گئے کہا بھیا بیٹھ جاؤ، بھیا زمین میں بیٹھ جاؤ۔ جناب عباس نے دست ادب جوڑ کے کہا اے شہزادی، کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے آقا حسین کے سامنے مجھے بیٹھتے دیکھا ہے؟ وہ میرا مولا ہے، آپ میری شہزادی ہیں، شہزادی ٹھہری رہے، میں کیسے بیٹھوں؟ اے شہزادی میری التجا یہ ہے کہ آپ تشریف رکھیں۔ جناب زینب زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے ایسے خاک پر گھٹنے ٹیکے جیسے کوئی نمازی مصلی پر تشہد کی شکل میں بیٹھتا ہے، سلام پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ کہا شہزادی کیا حکم ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بھیا عباس، تمہیں یہ تو یقین ہے نا کہ میں حسین کو کتنا عزیز جانتی ہوں؟ کہا مجھے یقین ہے آپ حسین پر جان کو قربان کر سکتی ہیں، آپ اپنے حسین کے لیے مدینہ چھوڑ کے کربلا آ گئی، بس یہ سننا تھا۔ کہا بھیا میری عزت کا سوال ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا شہزادی ایسے جملے نہ کہو ورنہ میں اپنی اماں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اے شہزادی حکم دیجئے، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کیوں بلایا ہے، مگر جب تک شہزادی کا حکم نہیں سنتا میں آگے سبقت کرنے سے مجبور ہوں۔ شہزادی کیا حکم ہے؟ جناب زینب نے سر کو جھکایا، دبی ہوئی زبان میں آہستہ سے فرمایا اے عباس، اگر ہو سکے تو حسین کی مرضی یہ ہے کہ ترائی کے کنارے سے خیموں کو ہٹا دو۔ بس جناب عباس کھڑے ہو گئے، اپنی تلوار کو اٹھایا، زینب کی چادر کا صدقہ اتارا، اپنے گھٹنوں پر رکھے، دو حصوں میں تلوار کو تقسیم کر دیا۔ جناب عباس کے قدموں میں تلوار کے ٹکڑے ڈالے، خیمے کا پردہ ہٹایا، عباس خیمے کے باہر جانے لگے۔ بس سنو عزادارو ختم مجلس، ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی اے بھیا اپنی تلوار تو لیتے جاؤ۔ جناب عباس نے رو کے کہا اے شہزادی اب تلوار کیا کام کرے گی، اب تو عباس کے ہاتھوں سے خیمے ہٹنا آئے، خیمے کے در پر آئے۔ عباس زمین پر بیٹھے، اپنے گھٹنوں پر سر رکھا، زار و قطار رونا شروع کیا، نجف کا رخ کیا۔ اے بابا علی مرتضیٰ، کیا اسی دن کے لیے تمنا کی تھی؟ علی اکبر آگے بڑھے، اے چچا کیوں روتے ہو؟ کہا خیمے میں جا کے اپنی پھوپھی سے پوچھو، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ترائی کے کنارے سے خیموں کو ہٹا دو۔